ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि पता नहीं पाकिस्तान में जो नया सेटअप आ रहा है जी, वहाँ आज़ाद कश्मीर भी डिस्कस हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर डिस्कस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर तफसीली आपको ख़बर दूंगा और साथ आज इस पर भी हम बात करेंगे कि ये जो गुज़िश्ता रात देर गए तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो फारवर्ड ब्लॉक है उनके साथ चल रहा है, मुनहरफ अरकान थे जो PTI से ताल्लुक़ रखते थे, तो उस इजलास में क्या क्या तय पाया और पाकिस्तानी सियासत में क्या इन दिनों में इतनी स्पेस मौजूद है कि वहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर को डिस्कस किया जाए। चौधरी साहब खुश आमदीद, आप तो छुट्टी पर थे, कोई सफ़र पे थे आप? लंबे सफ़र पे अच्छा, अब ख़बरें जो मुख्तलिफ गर्दिश कर रही है, आप तो छुट्टी पे थे, इजलास था। पहली बात मैं बताऊँगी, इन दिनों में आपकी भी नज़र है पाकिस्तानी सियासत में बोलचाल आया हुआ है, बड़ा शदीद किस्म का बोलचाल है। इस पे ना मुझे एक वाक़या याद आ गया। आज मैंने किसी साहब को मैं ये बता भी रहा था, बहुत अरसा हुआ एक तहरीक चली थी MRD की। जी हाँ, बड़ी मारूफ है ज़माना, बड़ी मारूफ है ज़माना। MRD की तहरीक चली तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान उसके सरबराही थी उनके पास, तो उन्हीं के घर में एक इजलास हो रहा था, तो ये नियाज़मंद भी वहाँ पे मौजूद था अपनी किसी फ़र्ज़ की अंजामदही में। तो वहाँ पे एक लीडर थे, तो वो बार बार कहें कि अवाम को सड़कों पे निकालें, अवाम को सड़कों पे निकालें। अच्छा, नवाबजादा साहब बहुत ही काम एंड क्वाइट बैठे हुए, हुक्का उनका बड़ा तो वो सुन रहे। अच्छा, जब वो ना ही बात आए ना कि अवाम को सड़कों पे निकालें, ना ही, तो उन्होंने कहा बात ये है, ये जो अवाम आप बात कर रहे हैं ना, ये वो जिन है जो बोतल से निकल तो आएगा, जी हाँ, लेकिन फिर ये वापस बोतल में नहीं जाएगा। तो जो इस वक्त वहाँ पे जो धमा चौकड़ी मची हुई है, वो बुनियादी तौर पर ऐसा ही हो रहा है। और अगर इसके बारे में मज़ीद अगर दोस्त अगर जानना चाहें तो बहुत ज़्यादा संजीदा ना हुआ करें। ये बुनियादी तौर पर जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी चीज़ ही ऐसी है। वो किसी ने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। वो कहते हैं बुनियादी तौर पर जिसको ये कुर्सी नहीं मिलती ना, वो करता है कुर 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 करता रहता है, और जिसको मिल जाती है और जो उस पर बैठता है वो इतनी आरामदेह सीट नहीं होती, वो करता है सी 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 सी। तो ये कुर्सी जो ये ना, इसलिए ये कुर्सी बनी हुई है। तो बुनियादी बात ये है कि वही कुर्सी जो है इस वक्त उसका जो चक्कर चल रहा है पाकिस्तान में, और जो सारे लोग बिजी हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नवाज है या जो भी है, लेकिन कुछ लोग ये इस वक्त ना, कुछ लोगों की ख्वाहिशात तो होती है ना, मतलब हर सियासी जमात के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं, हर किसी की अपनी सोच, अपनी ख्वाहिश और अपनी राय होती है। अब ये आप क्या समझते हैं? मैं तो बाखबर हूँ इस हवाले से, पाकिस्तान के अंदर इन दिनों में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत की डिस्कशन की कोई इजाज़त नहीं है, ना ही स्पेस है इस बात की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या करना है। फिलहाल आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के बारे में वहाँ पे कोई मामला ज़ेर बहस नहीं है। अब कुछ लोग जो हैं इसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बारे में फ़लाँ ने ये फैसला कर दिया, फ़लाँ ने मुलाकात में ये तय हो गया। लेकिन मैं जो ख़बर शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इन दिनों में आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से जीरो स्पेस भी नहीं है, कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। उसकी वजह है ना, वो अपने बोलचाल में फंसे हुए हैं। वहाँ पर मामलात इस तरह के जिसको कहना कि कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इतने ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं कि जमातें पहले तो जो कौमी सतह के मामलात हैं वो उनको निपटाएंगी। फिर ज़ाहिर है कि आपको पता है वो मैंडेट इस तरह का है, समझ नहीं आ रही कि जीतने वाला खुशी मनाए या कभी। आज 3 लोग जो है उनके देखे ना, वो हाई कोर्ट ने उनके फार्म जो मतलब ये ना कि ये वो चीजें हैं, रीपोस्टरिंग इस तरह हो रही है कि सुबह नहीं पता होता शाम को, सुबह का जीता शाम को हारा। हाँ जी, वो बिल्कुल ना, वही मैं कह रहा हूँ कि किसी को ये नहीं पता कि मैं जो हारा हूँ मैं इसका गम मनाऊं, या जो जीता है उसको ये नहीं पता कि मैं जीत कर खुशी मनाऊं। तो इसलिए ये है कि वो गुम की कैफियत है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो रात इजलास हुआ है, रात इजलास जो हुआ है आज़ाद कश्मीर की वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, चौधरी अनवारुल हक साहब की सरबराही में, उसमें ज़ाहिर है कि 23 मेंबरान थे, 2 मेंबरान ने ऑनलाइन भी शिरकत की। मतलब यह है कि वो जो लोग हैं वो सारे इंटैक्ट हैं,
ایک بات سامنے آئی کہ لوگ ابھی تک فی الحال چودھری انوار الحق صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم شپ میں انٹیکٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی بنیادی طور پر پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے بیٹھ رہا ہے. پہلے وہاں پہ چیزیں سیٹل ہوں گی, اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ سردار تنویر الیاس ہوں, خاموشی ٹھنڈ پروگرام, اور جو نئی جماعت کا ایک ڈول ڈالا گیا تھا ٹوٹلی اس پہ بھی خاموشی. مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال راوی چین نہیں لکھ رہا, راوی خاموش ہے. ایک اور خبر دوں آپ کو. ہاں جی, یہ جو ہمارے جنگلات ہیں اس کے ایک وزیر ہیں محمد اکمل سرگالا, ہاں جی, جو کہ میرا خیال نون لیگ کے ٹکٹ سے یہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے اور نارووال اور شکرگڑھ سے. ہاں جی, ٹھیک ہے, جی ہاں, وہاں پہ یہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. آزاد جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی کی نشست یہ جیتے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر, وہاں پہ نون لیگ کی نشست یہ پنجاب اسمبلی جی پنجاب اسمبلی کی, اس پہ الیکشن یہ کوئی 10-12-15 ہزار ووٹوں کے مارجن سے ہار گئے. اور اب یہ واپس آ گئے ہیں اپنے منرف گروپ, نہیں وہ تو چلے ایم ایل اے رہیں گے, اب واپس آ گئے ہیں یہ آزاد کشمیر کے اپنے اس فارورڈ بلاک کے گروپ میں. منرف جو فارورڈ بلاک ہے جس کی قیادت وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, اب اکمل سرگالا آزاد کشمیر میں نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں. اب نون لیگ کیا کہہ رہی تھی کچھ دن پہلے تک, جو ہی وہاں پہ یہ ٹکٹ ملا انہیں صوبائی اسمبلی کا, تو نون لیگ ان کو کنسیڈر کر رہی تھی اگر یہ جیت گئے تو ادھر تو ہار گئے تو ہمارے ممبران میں ایک بندے کا اور اضافہ ہو جائے گا, لیکن اضافہ شفا کوئی نہیں ہوا. میری اطلاع یہ ہے انہوں نے پیغام دے دیا کہ وہ آزاد کشمیر کی حد تک وہ اپنے گروپ کے ساتھ ہیں, فارورڈ بلاک کے ساتھ ہیں, یہ جس پارٹی میں جائیں گے جو بھی ہوگا یہ چیزیں بعد میں طے ہوں گی. لیکن وہ آ کے اس اجلاس میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں تھے. یہ جو ہماری 12 سیٹیں ہیں نا, جی میں اس کو کہتا ہوتا ہوں یہ بنیادی طور پر کسی زمانے میں سینما جب ہوتا تھا ہاؤس, تو اس میں ہوتا تھا ایک ٹکٹ میں 2 مزے. یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لینے والے سارے لوگ ہیں کہ تمام جو فائدے یا جو بھی مطلب کہ جو مراعات ہوتی ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, آزاد کشمیر کے کوٹے سے بھی لے لیں, اور اگر آپ کہیں پنجاب میں بیٹھے ہیں, خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں, سندھ میں بیٹھے ہیں, تو آپ وہاں سے بھی لے لیں. میں کہتا ہوں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات طے ہونی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی کرائٹیریا طے ہونا چاہیے کہ دیکھیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مظفر آباد کی شکل ممبر بن کے دیکھی ہوتی ہے. اب وہ بڑے ہمارا بھی تعلق ہے بڑا پرانا, حافظ احمد رضا صاحب سیالکوٹ سے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے. ان دنوں وہ نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن تھا, قومی اسمبلی کی جو وہاں سے نشست ہے, یہ آئی تھنک NA-70 وہ بنتی ہے, وہاں سے PMLN کے اور مغان سبانی جو استقام پاکستان پارٹی سے فردوس عاشق اوان صاحبہ, اور ان کے مقابلے میں حافظ احمد رضا جو آزاد جموں کشمیر کے منسٹر ہیں ریلیجیس افیئرز کے, وہ الیکشن لڑے ہیں اور وہ 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیا ہوا انہوں نے. اور ابھی تک وہ جو ہے وہ بھی ان متاثرین میں شامل ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نشست میں نے جیتی ہوئی ہے قومی اسمبلی کی. تو یہ خاصے لوگ ہمارے اس دفعہ بھی, پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا. آپ کو پرانی بات میں شیئر کرتا چلوں, اس میں جو سیاسی معاملات جو چل رہے ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے انٹرویو کیا نا, جو احتساب بیورو کے جو چیئرمین ہیں, جو ان کا جو مشتاق جنجوعہ صاحب, ان کا جو انٹرویو کیا وہ ظاہر بڑی دلچسپی سے دیکھا گیا, کیونکہ ان کا پہلا وہ انٹرویو بھی تھا اس لیول کا, اور لوگوں نے بہت سارا دیکھا بھی. ایک جو فیڈ بیک اس کے بارے میں آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ظاہر انہوں نے اس میں بڑی بڑی باتیں کی ہیں, دعوے کیے ہیں. ظاہر سارے لوگ ہی دعوے کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ جب مشتاق جنجوعہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھے بغیر کہ کون سا حکومتی جماعت کے ساتھ ہے اور کون سا حکومتی جماعت کے ساتھ چلے, انہوں نے صاحب میں اعتراض دا بورڈ ہے, انہوں نے 7 دن کا ٹائم مانگا اور لمبا وقت نہیں مانگا. نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو احتساب اگر کرنا چاہیے نا, سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے, اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے جی, ٹھیک ہے جی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ یہ جو بندہ ہے جو بیٹھا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ کام لوں. یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں یہ کام کروں گا, تو سب سے پہلے
آپ اپنا آپ کلیئر کرتا ہوں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ان کو اپنے اثاثے کرنے چاہیے. باقی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ معاملات ہیں, اتنے زیادہ معاملات الجھے ہوئے ہیں اس احتساب کے حوالے سے, اور اس کے بارے میں لوگوں کا اتنا زیادہ شک ہے, اتنے زیادہ لوگوں کی جو ہے نا امیدی ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں ہر حکومت یہ نعرہ لگاتی ہے, ہر حکومت نعرہ لگاتی ہے احتساب ہونا چاہیے, کہ احتساب ہونا چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ مخالفین کو پکڑ کے ان کا احتساب کر لیا جاتا ہے, اور بعد میں پھر کرپشن کی ایسی ہوش ربا داستانیں سامنے آتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ لیکن ان سے امیدیں ہیں لوگوں کو اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اب گورنمنٹ کے حوالے سے ایک تو آج وزیر اعظم صاحب اور تمام وزراء کو انہوں نے مظفر آباد حاضری کا حکم دے دیا اور خود بھی وہ روانہ ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے رات دیر گئے تک. اگلا ایک ہفتہ وزیر اعظم بھی دارالحکومت میں موجود ہوں گے, وزراء بھی, اور کچھ ایک اور نئے پیکج کی مجھے اطلاع ملی ہے. جیسے آزاد کشمیر میں ہیلتھ پیکج تھا, پرائم منسٹر انفراسٹرکچر پروگرام تھا, اب کوئی جو ایک پیکج آیا جس کے لیے وہ 15 کروڑ روپیہ بھی رکھا جا رہا ہے, شاید ایجوکیشن کے شعبے کے لیے بھی, کہ جو حالت زار خراب ہے اسکولوں کی, کالجز کی, ان کو بہتر کیا جائے گا. گوشت اسکولوں کی جو گوشت یہ بڑا ہیں, یہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا مزید اس کے بارے میں تحقیقات کشمیر میں گوشت اسکولز کالجز ہیں جو کاغذات میں چل رہے ہیں, زمین پہ نہ کالج ہے, سٹاف سیلریز لے رہا ہے. ہاں جی, یہ بڑا معاملہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں ملازم ہوں لیکن میں نہیں جا رہا, میں نے آپ کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے کہ آپ جا کے میری جگہ حاضری لگوا دیں, میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا, یعنی سارے مزے. یہ ایک ایسا بڑا کام ہے یہاں پہ ہو رہا ہے, اور ہم اس کو تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑی سی چھان بین کریں گے اور حقائق کے ساتھ یہ جو چیزیں نا لوگوں کے سامنے لائیں گے. یہ بڑی خوفناک بات یہاں ہو رہی ہے, چھوٹا سا خطہ ہے, یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. جی ہاں, میرا خیال ہے پھر اب خبریں ساری آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت زیادہ جس کو کہنے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, دوست ہیں, سارے احباب ہیں, اور وہ کیونکہ صرف سیاست یہی چاہتے ہیں کہ ڈسکس ہو, تو ضروری نہیں ہے, زندگی کے اور بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں, اور بھی مطلب کہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ان میں بھی دلچسپی لیجئے, ان میں بھی چیزیں دیکھیے کہ کس طرح چیزیں چلتی ہیں. ہماری جیسے کہ اب موسم تو آپ کو پتہ ہے بڑا یکدم سرد ہوا ہے, بڑا سخت, اور آزاد کشمیر میں برفباری بڑی خوفناک ہے پڑ رہی ہے, جو بالائی علاقے ہیں, تو وہاں سفر کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے لوگوں کو. پوسٹ پڑھ رہا تھا امیر الدین مغل ہے ہمارے دوست نیلم میں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ اتنی زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کی کہ مریضوں کے لیے, بچوں کے لیے بے شمار ہیں. وہ کہتے ہیں جی جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, موسم بہار آئے گا, گرمی آئے گی, تو پھر جو وزراء بھی ہوں گے, تمام بڑے بڑے افسران بھی ہوں گے, یہ نیلم سیر سپاٹے کے لیے آ جائیں گے. ابھی نہیں جائے گا, ابھی وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے, دیکھیں آج کل کے دور میں یہ جو مشکل علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں تک چیزیں پہنچانی چاہیے. رمضان آ رہا ہے, لوگوں تک ابھی سے یہ کام کرنا پڑے, یہ چاہیے تاکہ جو جس طرح آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں, برف میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. برائے مہربانی ابھی سے پلاننگ کیجیے اور لوگوں کی داد رسی کی. جی بہت شکریہ. مجھے اور محمد شکیل جو صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.